خاص طور پر آپ لوگ اگر قرآن مجید کے آخری صورتوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص سورہ نبا، سورہ نمبر 78 سے لے کر 114 نمبر کے سورے تک پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، تو ہوش رہنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایسے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جو ہماری آنکھ پر کانٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اور ہم کو یقیناً اگر دل میں تھوڑا بھی ہمارے ایمان ہے اللہ کے اوپر، تو یقیناً دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے پہ اور زندگی کو کچرے کی کنڈی سے بھی بدتر سمجھنے اور آخرت کو ہی ہر چیز سمجھنے پر ابھارتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہ میں نے جس آیت شریف سے شروعات کی، آیت نمبر 32 سے لے کر، بلکہ آپ اگر 30 سے لے کے 39 تک پڑھیں گے تو یہ پوری آیتیں خاص طور پر قیامت کا ذکر کرتی ہیں۔ اس میں سے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ تامۃ الکبریٰ کا کبریٰ بولتے ہیں کبیر، کبیر کہتے ہیں بہت بڑی، اور جب ایک بہت بڑی چیز ان کے سامنے واقع ہوگی، وہ بہت بڑی چیز کیسی ہوگی؟ اس بہت بڑی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اگر ایٹامک ایکسپلوژن بھی آج کے دور کا دیکھ لیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ چیز۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایٹم بم کہیں گرایا جائے اور اتنی بڑی تباہی آئے کہ آنکھ بند کر کے کھولنے تک لاکھوں انسان برباد کر دیے جائیں تباہی میں، تب بھی وہ جو تباہی ہے قیامت کے دن کی، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی تباہی سے بھینکر کوئی اور تباہی اس زمین کے اوپر یا کائنات میں آنے والی بالکل نہیں ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک خاص طور پر آخرت اس کے دل میں نہ بیٹھے وہ کوئی نیک عمل نہیں کرے گا۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیے، ہمارے درمیان کئی اور مذاہب موجود ہیں، ہندوازم، پارسیزم، جینزم، اسی طریقے سے کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، عیسائیت، یہودیت، سکھ مت، بدھ مت، ہندو مت، یہ پورے مذاہب ہیں۔ یہ پوری مذہب کی کتابوں میں آپ اگر غور کریں گے تو حکم آیا ہے نیک کام کرو، برا کام مت کرو۔ نیک کام کرو گے، اچھے کرم کرو گے تو تم کو سورگ ملے گا، برے کرم کرو گے تو نرگ ملے گا۔ تو پھر اب میرے میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ وہ بھی وہی بول رہے ہیں۔ اسلام الگ کیوں ہے ان سے؟ پھر آپ اور میں اگر غور کریں تو ہر مذہب کے اندر ہیون اینڈ ہیل والا تو کانسیپٹ موجود ہے۔ کرسچینٹی یا جوڈائزم بھی پڑھیں گے، if you don't do the job of the God you will be thrown into hell۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہی بات اسلام میں بھی آ گئی، تو اس اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق آنے والا معاملہ تو دکھ رہا ہی نہیں یہاں پہ۔ اسلام کا اصول اور اسلوب یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ آخرت پر یقین دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آخرت کے یقین کا معنی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اگر جہنم کے لوگوں کے بارے میں، کفر کرنے والوں کے بارے میں، اگر اللہ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں کوئی تعلیم دی ہے تو اس پر اتنا ہی یقین رکھنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو جنت میں جانے پہ یقین ہے۔ یہ تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ میں کسی صورت بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک بار یہ کہنے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے پہلے کے جو حالات مجھ پر گزریں گے اس کے بارے میں ایک لمحہ آپ سوچ کر دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کتنی ساری تنبیہ، وارننگز، وعید، اس کے بارے میں آپ کو ٹیچنگز دیے ہیں، وارننگ دیتے ہوئے ٹیچنگز دیے ہیں کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اس دن جو قائم ہونے والا ہے یہ وہ دن ہے، اور وہ بھی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ بتائے۔ سورہ فجر کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے ابن کثیر میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کے اندھیرے میں تلاش کریں گے اور پوچھیں گے ارے جس کو ہم دنیا میں بیوقوف بولتے تھے وہ کہاں ہے، ہمارے ساتھ نہیں دکھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر بولیں گے ان سے کہو کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بولیں گے ہاں ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنت کے اعلیٰ مقام پہ وہ دکھیں گے جن کو یہ لوگ دنیا میں بیوقوف بولتے تھے۔